اور لوط کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو؟ کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی۔ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام مرد کا مرد کے ساتھ شہوت کو پورا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، تو اور پھر بھی اس کے باوجود جو ان سے تم یہ کام کیے جا رہے ہو۔ تو قوم لوط کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا، یہ ان کا عذاب تھا جو ان سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون۔ کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطہرون۔ ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس سورت کے اندر، اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی بڑا تفصیل سے ذکر پہلے سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 84 تک اور سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 82 تک وہ آپ تفسیر محسن نکال کر اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت تفصیل سے اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی بیان ہوا۔ حضرت تقریباً کم و بیش حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا جو حسین اور لڑکوں کی شکل میں مہمان ہونا، اور پھر قوم لوط کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی جو بری عادتیں تھیں، تو پھر جو وہ ان کی قوم جو عمل کرتی تھی، تو قرآن مجید میں اس عمل کی مذمت اور پھر احادیث میں اس کا ذکر، احادیث میں اس کی مذمت اور سزاؤں کا بیان، یہ سارا پہلے گزر چکا ہے۔ تو اب فرمایا کہ لوط کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم باوجود دیکھنے کے بے حیائی کر رہے ہو۔ تو یعنی ایک تو یہ بھی کہ تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ بے حیائی کے کام کرتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی تو یعنی تم مردوں سے یہ بھی
بتایا گیا قرآن کریم کے اندر، جیسے سورہ عنکبوت کے آگے آئے گا کہ کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور افزائش نسل کے راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی اور بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ جن سے. تو وہ اس شرمناک کام کو لوگوں سے چھپ کر نہیں کرتے تھے. یہ تفسیروں میں آیا کہ وہ لوگ یہ عمل جن سے یہ سریعام کرتے تھے، سریعام لوگ عام مجلسوں میں یہ کام کرتے تھے، اور کہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، بے حیائی کے کام کو یہ کرتے تھے. اور ایک چیز یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے، اس کے یہ بھی معنی سے تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کو اس کا علم ہے کہ یہ اتنی بڑی بے حیائی کا کام ہے کہ تم سے پہلے اس کام کو کسی نے نہیں کیا، اور اللہ نے مردوں کو مردوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مردوں کی شہوت کے لیے یا لذت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کی ہے جو ان سے. تو تم یہ کام مردوں کے ساتھ کرنے لگے ہوئے ہو، اور تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تم ان کے عذاب کے آثار دیکھ چکے ہو. تم نے نہیں دیکھا کہ قوم سمود، قوم عاد، ان پر عذاب کے کیسے تم سارا کچھ دیکھ چکے ہو جو ان سے، تو جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی. تو فرمایا تم جاہل لوگ ہو. اس پر یہ اب ایک چیز یہ کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ تم دیکھتے ہو، تم کو بصیرت ہے، اور اس کا معنی ہے کہ تم علم والے ہو، اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ تم جاہل ہو. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے بھی ہو، تمہیں اتنی بصیرت ہے کہ یہ کام برا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم جاہل ہو جن سے. تو اب کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل بھی ہو اور عالم بھی ہوں جن سے. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، مگر اس کے باوجود وہ علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جاہلوں کی طرح اس بے حیائی کے کام میں پڑے ہوئے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی، یعنی تمہیں علم بھی ہے کہ برا کام ہے، اور اس کے باوجود اس کی وجہ سے ان کو جاہل کہا گیا جن سے، کہ تم جاہل لوگ ہو جن سے. اور دوسری چیز یہ کہ تم اس برے کام کی، یہ جو مردوں کے ساتھ تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، تم اس کی سزا جو آخرت کے اندر تمہیں ملے گی تمہیں پتہ ہے، تو کیا تم اس کے عذاب سے جاہل ہو؟ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام مرد کے ساتھ شہوت کو پورا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. تو اور پھر بھی اس کے باوجود جو ان سے تم یہ کام کیے جا رہے ہو. اور تیسری چیز یہ کہ جہالت سے مراد یہ بھی ہے کہ تم جاہلوں والی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہو، اور پھر یہ کام تمہیں پتہ بھی ہے کہ انسانیت کے اندر یہ کام اچھا نہیں سمجھا گیا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، بلکہ یا مرد سے لذت حاصل کرے. مرد کے لیے تو اللہ نے عورت کو بنایا جان سے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں علم بھی ہے اور تم جاہل بھی ہو، جاہلوں والے کام بھی کر رہی ہو. تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا، انہوں نے کہا کہ آل لوط کو شہر بدر کر دو. ان کی قوم نے یہ کہا کہ یہ بہت پاک باز. اب جب انہوں نے یہ کہا نا، تو آگے آیت نمبر 55 میں ان کی قوم نے یہ کیا کہا، انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، یہ بڑے نیک بن رہے ہیں نا، بہت پاک باز بن رہے ہیں. تو ان کا معنی یہ تھا کہ ان کو منع کرنے والے مردوں سے ہم جنس پرستی سے احتراز کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے نیک بندوں کی اس بات پر مذمت، یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ ہمیں جس کام سے روک رہے ہیں ان کو یہاں سے نکال دو جو ان سے. تو اس کے بعد فرمایا گیا تو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی. آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر فرمایا گیا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، اور ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنظَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی، کیسی بری بارش تھی جون سی یہ چیز آگے فرمائی گئی، جون سی آگے جون سی یہ چیز فرمائی گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کہ ہم نے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ان کے مہمان ہیں۔ اچھا، وہ فرشتے جو ان سے بے ریش لوگوں کی شکل میں تھے، لڑکوں کی شکل میں تھے، تو انہوں نے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے درمیان ان لڑکوں کو بٹھا دیا، تو قوم کو پتہ چلا تو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ دوڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو بے ریش لڑکوں کی پہلی تلاش میں پھرتے تھے، اور مل جاتے تھے تو ان کو چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ان کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو، اس قوم کے اندر جو بچی ہیں ان سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے پاکیز ہے۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے، جب تم یہ جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط جتھا ہوتا تو جو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیتا۔ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ تم کیا کرنے لگی ہو، یہ میرے مہمانوں کے سامنے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مڑ کر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اصل میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کے رب نے بھیجا ہے جون سا یہاں پر، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں جبریل ہوں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو جب وہ لوگ اب زبردستی گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اچھا، پھر وہ ایک دوسرے پر گرتے ہوئے واپس بھاگے، اور اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو بہت بڑے جادوگر کے پاس آ رہے ہیں، کہ ہماری تو یعنی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ ہماری آنکھیں چلی گئیں۔ تو اب وہ جب واپس آدھی رات کے وقت شہر میں لوٹے تو اسی وقت زمین کو اوپر اٹھایا گیا اور ان پر آسمان پر سے لگاتار پتھر برسنے شروع ہو گئے ان لوگوں کے اوپر، اور زمین کو بلندی سے اس علاقے کی زمین کو بلندی سے اٹھا کر الٹا پلٹ دیا گیا جون سا ہے۔ تو قوم لوط کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا، یہ ان کا عذاب تھا جون سے۔ تو قوم لوط یہ جو تھی، اور قوم لوط کی زمین کو بلندی سے گرا کر اوندا کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی اس فعل کے وقت جون سے تو مفسرین نے کہا کہ عورت کی بنسبت بے ریش لڑکا زیادہ خطرناک اور زیادہ فتنہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر عاشق ہو جائے، فریفتہ ہو جائے، تو وہ اس سے نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی لڑکے پر عاشق ہو جائے تو گناہ کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مگر عورت پر اگر عاشق ہو جائے تو اس میں تو وہ اسی عورت سے نکاح کر کے اس سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، مگر اگر کسی لڑکے کے اوپر وہ فدا ہو جائے تو پھر وہاں تو گناہ ہی ہے، گناہ کے سوا اور کیا چیز ہے جون سی ہے۔ تو اس کے مفسرین نے اور بھی اس کے متعلق بہرحال کافی کچھ لکھا، وہ آپ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔